بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. پروردگار عالم نماز فجر کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے والدین کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. اس وقت ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی، بچے، بوڑھے، جوان جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، بالخصوص ہماری مسجد کے نمازی اسلم بھائی بیمار ہیں، یا اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. سب کی ساری بیماریاں، تکلیفیں دور فرما. ہمیں بھی ہر طرح کی بیماری، بلا و وبا سے محفوظ فرما. امت مسلمہ کے حال پر اپنا کرم فرما. ہم سب کو اسلام پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ انعام کی آیت نمبر 141 سے ہوا چاہتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے کچھ ایسے باغ پیدا کیے جو زمین پر چھائے ہوئے ہیں. وغیر معروشات، اور کچھ ایسے باغ پیدا کیے جو چھائے ہوئے نہیں ہیں. یعنی ان باغات میں جو پھل لگتا ہے، کچھ پھل ایسے ہیں جو زمین پر بچھے ہوئے ہیں، اور کچھ پھل ایسے ہیں جو زمین پر ٹہنیوں، لکڑیوں کے سہاروں پر کھڑے ہیں. والنخل، اور کھجور پیدا کی. والزرع، اور کھیتی پیدا کی.
والزرع مختلفا اکلہ، اور اس رب نے کھیتی پیدا کی جس میں مختلف قسم کے رنگ ہیں، مختلف قسم کے ذائقے ہیں، مختلف قسم کی تاثیر ہے۔ والزیتون، زیتون پیدا کیا، والرمان، اور انار پیدا کیے، متشابہ وغیر متشابہ، کہ کسی بات میں تو وہ ملتے ہیں اور کسی چیز میں وہ نہیں ملتے۔ بسا اوقات دو الگ الگ پھل ہیں لیکن ان کے رنگ ایک جیسے ہیں، ان کے پتے ایک جیسے ہیں، دکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ جیسے آپ ناشپاتی اور امرود تھوڑا سا کچا ہو تو ظاہری طور پر دکھنے میں ایک ہے، مگر فرمایا وغیر متشابہ، کسی ایک چیز میں اگر ملتے ہیں تو کسی دوسری چیز میں وہ بالکل بھی نہیں ملتے۔ ان کے ذائقے الگ ہیں، ان کی تاثیر الگ ہے، اندر سے وہ پورے الگ ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں، اور وہی اتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تم کھاؤ اس کا پھل جب پھل پک جائے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور تم اس پھل کا حق ادا کرو اس روز جس دن تم نے یہ پھل کاٹا ہو، کھیتی کاٹی ہو یا پھل کاٹے ہوں، تم اس کا حق ادا کرو۔ دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، لکڑی، بانس، گھاس، اس کے علاوہ زمین سے جتنی بھی پھل پیدا ہوتے ہیں، ان زمین سے اگنے والے پھلوں کا عشر دینا، یعنی عشر سے مراد ان پھلوں کی بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ تھوڑا مائک کا آواز بڑھا دیں۔ زمین سے جو پیداوار اگتی ہے وہ پھل کی صورت میں، اس پھل کی صورت میں جو پیداوار زمین سے باہر آتی ہے اس کی زکوٰۃ یعنی عشر دینا یہ واجب ہے۔ عشر یعنی 10واں حصہ۔ اگر 10 آم ہیں تو ان 10 آم میں سے ایک آم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینا یہ عشر کہلاتا ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ ایسی زمین کہ جو خود بخود بارش کے سہارے پر ہو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بارش اترتی ہے وہ زمین اس بارش کے سہارے پر ہو تو اس زمین پر عشر دینا واجب ہے۔ اور جس زمین پر انسان، کسان، کھیتی پر کام کرنے والا وہ خود محنت سے اس کھیتی کو سیراب کرتا ہو، ٹیوب ویل کے ذریعے یا آب پاشی نظام کے ذریعے محنت سے جب اس پانی کو، اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہو، تو ایسی زمین پر نصف عشر دینا واجب ہے۔ نصف عشر یعنی پھر 20 آم پر 1 آم دینا، 10 آم پر آدھا تو 20 آم پر 1 آم دینا، یہ نصف عشر بنتا ہے، یہ دینا واجب ہے۔ ولا تسرفوا، اے لوگوں بیجا خرچ نہ کرو۔ خرچ کرنے کی بھی 2 صورتحال ہیں۔ جس مقام پر خرچ کرنا بنتا نہیں تھا وہاں پر بہت زیادہ خرچ کر دیا، یہ بھی اسراف ہے۔ اور جس مقام پر خرچ کرنا بنتا تھا وہاں پر خرچ کیا ہی نہیں، تنگ ہاتھ روک کر رکھا، تو یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ فرمایا بے جا خرچ نہ کرو، جائز مقام ہو وہاں خرچ کرو، اور وہ مقام جہاں خرچ نہ بنتا ہو وہاں خرچ کرنا بھی گناہ ہے۔ انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی بیجا خرچ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، جیسے گدھا،
گھوڑا خچر بوجھ اٹھاتے ہیں، وفرشن اور کچھ مویشی ایسے ہیں جاندار جو زمین پر بچھے ہوئے ہیں، جیسے گرگٹ ہو گیا، چپکلی ہو گئی، مگرمچھ ہو گیا، کچھوا ہو گیا، یہ زمین پر بچھے ہوئے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال روزی دی ہے اسے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اے لوگوں انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان اے لوگوں تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا ایک اپنا ہی انداز اور ایک طریقہ تھا جو کہ بالکل جاہلانہ اور بے وقوفانہ تھا، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے۔ ثمانیت ازواج، 8 جوڑے ہیں نر اور مادہ کے، من الضأن اثنین، ایک جوڑا بھیڑ کا، ومن المعز اثنین، اور ایک جوڑا بکری کا۔ بھیڑ اور اس کی مؤنث، بکرا اور بکری۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، آذکرین حرما، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نر حرام کیے ہیں؟ ام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مادہ حرام کی ہیں؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جسے ان دونوں ماداؤں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے۔ مشرکین زمانہ جاہلیت میں نئے نئے طریقوں سے اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے۔ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے، کبھی کہتے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نر یعنی بھیڑ اور بکرا یہ حرام کیے ہیں، کبھی مادہ کو حرام ٹھہراتے تھے، اور تو کبھی مادہ کے حمل میں جو موجود ہوتا اس کو اپنی جانب سے حرام سمجھتے تھے، اور یہ سب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ حرام ہے، ہم ان جانوروں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ نبئونی بعلم، ان سے کہا گیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے آؤ، اپنی جانب سے باتیں مت کرو، کوئی دلیل سے بات کرو، دلیل ہے تو لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو۔ ومن الابل اثنین، اور ایک جوڑا اونٹ کا، ومن البقر اثنین، اور ایک جوڑا گائے کا۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، آذکرین حرما، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نر حرام کی ہیں یعنی اونٹ اور بیل؟ ام الانثیین، یا دونوں مادہ اونٹنی یا گائیں؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے وہ حرام کیا ہے جسے دونوں ماداؤں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے یعنی اونٹنی اور گائیں نے، کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کیا ہے؟ مشرکین ان جانوروں کے بھی متعلق کبھی یہ نظریہ رکھتے، کبھی نر حرام ہے، کبھی مادہ حرام ہے، کبھی اس کے اندر جو حمل ہے وہ حرام ہے۔ تو فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا تھا تمہارے بقول کہ اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا کہ یہ حرام ہے، تو جس وقت اس کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کیا تمہاری موجودگی میں یہ حکم ملا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے اور ان حرام اور حلال جانوروں کی نسبت اپنی طرف سے کرے اور کہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے ان باتوں کے ذریعے کہ اپنی جانب سے حلال اپنی جانب سے حرام، وہ ان باتوں سے لیضل الناس بغیر علم، وہ اس طرح تو لوگوں کو اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کر رہا ہے، خود جاہل ہے، خود کے پاس دلیل نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ کی طرف غلط چیز کی نسبت کر رہا ہے،
اور اس بات سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو تا صبح قیامت اسلام کے صحیح درست رستے پر گامزن فرمائیں اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائیں۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان جاہل مشرکوں سے جو اپنی طرف سے حلال اور کبھی اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، ان مشرکوں سے فرما دیجئے لا اجد فیما اوحی الی، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میری طرف وحی اترتی ہے، اس وحی میں کسی اس چیز کو نہیں پاتا۔ کس چیز کو؟ کہ محرمن علی طاعم یطعمہ، کہ کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام ہو۔ میری طرف جو وحی اتری ہے اس میں اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی کھانا اللہ نے حلال کیا ہو اور وہ کھانے والے پر حرام ہو۔ ہاں، جو چیز حرام ہے اس کا صاف لفظوں میں ذکر کیا گیا، وہ کیا ہے؟ الا، ہاں مگر، ان یکون میتا، یہ کہ مردار ہو، ایسا جانور جو بغیر ذبح شرعی کے خود بخود مر جائے، اپنی طبعی موت مر جائے تو وہ جانور مردار کہلاتا ہے۔ تو مردار جانور یہ حرام ہے۔ او دمم مسفوحا، یا رگوں کا جو خون ہے بہتا ہوا وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایسا خون جو بہتا نہ ہو، مثلا جگر کا، تلی کا خون ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت وہ حرام ہے۔ فإنہ رجس، کہ خنزیر پورا کا پورا نجس ہے، ناپاک ہے، اس کی ایک ایک چیز ناپاک ہے۔ تو فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، بہتا خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ اور کون سا جانور حرام ہے؟ او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ جانور کہ جسے وقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام کے علاوہ بتوں کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو، ایسا جانور وہ حرام ہے۔ ہاں، فمن اضطر غیر باغ، پس ایسا شخص کہ جو بہت زیادہ مجبور کیا گیا ہو، اس طرح کہ وہ اپنی خواہش پر چلنے والا نہ ہو، اتنا لاچار اور اتنا مجبور ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اگر میرے حلق سے میرے پیٹ میں لقمہ نہ اترا تو میری جان پر بہ جائے گی اور میرا انتقال ہو جائے گا، اس لیول پر مجبور ہو چکا ہو، تو فرمایا غیر باغن، اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والا نہ ہو، بس فقط اپنی مجبوری کی وجہ سے اس حرام کی طرف بقدر ضرورت آگے بڑھ رہا ہو، ولا عادن، اور حدود کو کراس نہ کرنے والا ہو۔ تو اگر ایسا شخص حالت مجبوری میں کسی حرام کی طرف بڑھ جائے صرف اپنی سانس کو بحال رکھنے کے لیے، تو فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو پس بے شک اے محبوب آپ کا رب اس کے گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا فرمایا؟ صرف زندگی کی سانسیں بحال کرنے کے لیے حرام کی طرف اتنا کھایا کہ بس 2 لقمے لے لیے جس سے کچھ آرام مل گیا، اتنی ہی کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن آج انسان کی خواہشات کا اکثر سے زیادہ حصہ بڑے بڑے لوگ جنہیں پتہ بھی ہے کہ سود حرام ہے لیکن وہ سود کے کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں۔ جب حالات بہت زیادہ ٹف ہوں تو اسٹاک کر کے مال کو بیچتے ہیں اپنے منہ مانگے ریٹس پر، یہ سارا حرام ہے، یہ ظلم زیادتی ہے۔
پتہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے حرام کما رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، یعنی ایسا جانور جو انگلی رکھتا ہو، خواہ وہ مویشیوں میں سے ہو یا پرندے میں سے ہو، اس میں اونٹ بھی شامل ہے اور شتر مرغ بھی شامل ہے۔ یہودیوں پر یہ جانور حرام تھے، یعنی انگلیوں والا جانور کہ جس کے انگلی پر ناخن ہو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور ہم نے یہودیوں پر گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، ہاں مگر وہ چربی ان پر حلال رہی جو جانور کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اول حوایا، یا وہ چربی جو جانور کی آنت کے ساتھ لگی ہے، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ان یہودیوں پر صرف یہ چربی حلال تھی، اس کے علاوہ بکری اور گائے کے جسم کی جو اور چربی تھی وہ سب ان پر حرام کی گئی۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا کیونکہ ان کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ان کی سرکشی کے سبب ہم نے ان سے یہ بدلہ لیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یہاں سے دوستو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور وہ نعمتیں جو اس نے ہمارے لیے حلال کی ہوتی ہیں ان نافرمانی اور گناہ کرنے کی وجہ سے تنگی آ جاتی ہے اور بے برکتی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اس کے فرما بردار بندے بنے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر چھما چھم برستی رہیں گی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے محبوب اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا رب خوب وسعت والا، وسیع ہے، رحمتوں والا ہے۔ اگر وہ کافروں کو مہلت دے رہا ہے، عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو جائیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اس کا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ وقت مقررہ پر مجرمین پر عذاب آئے گا، پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس عذاب سے رکاوٹ بن سکے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب مشرکین کہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں غیبی خبر دی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب مشرکین یہ بات کہیں گے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم اپنے اوپر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اس فعل پر راضی ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ بنائی اللہ تعالیٰ کی مشیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، دلیل یہ بنائی کہ ضرور اس پر اللہ کی رضا ہوگی تو ہم نے یہ کام کیا۔ تو فرمایا گیا ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت الگ چیز ہے، اس کی رضا، اس کا کسی چیز پر راضی ہونا یہ الگ چیز ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی چیز واقع ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے، لیکن ہر اللہ کی چاہت میں، چاہنے میں
اللہ کی رضا بھی شامل ہو یہ بات ضروری نہیں ہے۔ تو مشرکین جو شرک کر رہے ہیں وہ خود اس لحاظ سے شرک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں رستے دکھا دیے، ایک رستہ صحیح دکھا دیا، ایک رستہ غلط دکھا دیا۔ انہوں نے اپنے اختیار سے غلط رستے کو چنا، تو جب چن لیا تو پھر ان کے مقدروں کے اندر یہ عذاب کی گرفتاری لکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پھر انہیں جہنم عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا مشرکین کی یہ دلیل بنانا درست نہیں۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسی ہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی اور انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہوں نے چکھ لیا۔ جب انہوں نے ہمارے نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب آیا اور اس عذاب نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ فتخرجوہ لنا، تو پھر اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ بات دلائل سے ہوگی۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی سب ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر تمہارے شرک کرنے پر رضا بھی شامل ہے؟ اس پر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ ان کی حالت تو یہ ہے، ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کی ہی پیروی کرتے ہو، جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے تم اسی کی ہی اتباع کرتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اندازے ہی لگاتے ہو، فضول قسم کے تخمینے لگاتے ہو، انداز پر اپنی باتوں کو بنیاد رکھتے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ تبارک و تعالی ہی کی حجت کامل حجت ہے کہ اس نے اپنی کتابیں بھیجیں، اپنے نبی رسول بھیجے، تمہیں درست رستہ بتایا، یہ تمام حجتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر پوری کیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، تم اپنے ان گواہوں کو لے آؤ جو گواہی دیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ مشرکین اپنی طرف سے جن چیزوں کو حرام ٹھہراتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم جن چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو اس پر جو تمہارے گواہ ہیں ان گواہوں کو لے آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو فرمایا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے سننے والے تو کبھی ان کی گواہی کے ساتھ کھڑا نہ ہونا، کیونکہ ان کی گواہی لانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ گواہی بھی جھوٹی ہی لائیں گے جو کہ کذب اور باطل پر مبنی ہوگی، تو ان کی گواہی، ان کے گواہ سارے جھوٹے ہیں۔ اے سننے والے تو کبھی بھی ان کے ساتھ ان کی گواہی میں شامل نہ ہونا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کی تکذیب کی، ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا، ان کے پیچھے مت چلنا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اپنے رب کے برابر کسی کو ٹھہراتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی تو نے کبھی اتباع نہیں کرنی، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں اور محبوبوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اسی مقام پر نور البرہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اردو زبان میں انتہائی آسان ترین ترجمے پر مبنی قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہے، اس کا 5واں سپارہ منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔
محفل شکرانہ ادا کی جائے گی جس کا باہر پینا فلیکس آپ کے سامنے آویزاں ہیں۔ اس کے اندر جن باتوں کی تلقین کی گئی ہے آپ ضرور کوشش کیجئے گا کہ اسی کے مطابق یہاں تشریف لائیں اور اس پروگرام کی دعوت بھی ضرور عام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک محافل کی دعوت عام کرنے کا سچا جذبہ نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے فضل و کرم سے ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم، جتنے بیمار ہیں بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے رب کریم، اے مالک و مولا، اے پروردگار، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ہمیں سچی الفت اور حضور کے نظام سے وفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری تمام دعائیں، تمام آرزوئیں، تمام التجائیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔